بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ اور جن کی زندگیوں میں یہ نصاب شامل ہو گیا، یہ قرآن، دین اسلام، جنہوں نے حقیقت میں اس کو سمجھا، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آیت نمبر 8، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن ناعمہ نعمتوں والے ہوں گے، یعنی نعمتوں سے نعمتیں ملنے کے نتیجے میں وہ نعمتوں کا اثر، جیسے سورہ مطففین میں گزر چکا کہ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، کہ تو ان کے چہروں میں پہچانے گا، محسوس کرے گا نعمتوں کی شادابی۔ یہ بھی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ وہی بات ہے۔ اس دن، یعنی جس دن قیامت آئے گی، کچھ چہرے شاداب ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ آیت نمبر 9، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی کوششوں پر جو انہوں نے دنیا میں کی تھی، راضیہ، راضی ہوں گے۔ دنیا میں جو انہوں نے کوششیں کی تھی، جو صبر کیے، جو کچھ برداشت کیا، سچ بولتے رہے، حلال پر اکتفا اور قناعت کرتے رہے، خود بھی نیکیاں کرتے رہے، دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف ترغیب دلاتے رہے، اولادوں کی بھی اچھی تربیت کی، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، تصور کیجئے اپنی دنیا میں کی ہوئی کوششوں پر راضیہ، راضی ہوں گے وہ چہرے، خوش ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ آیت نمبر 10، فی جنت عالیہ، ایک ایسی جنت میں جو بڑی عالی ہے، جو بڑی اعلیٰ ہے اپنی ہر نعمت کے اعتبار سے۔ 11، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو اور بیہودہ بات۔ دنیا میں بہت سن چکے، خدا کی خاطر اپنی نیکیوں کی وجہ سے بدکاروں سے اور اللہ کے نافرمانوں سے بہت کچھ سن چکے، بڑے تانے، بڑے بہتان، بڑی اذیت والی باتیں سن چکے، اب نہیں سنیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ اور جنت میں ان کے لیے کیا کیا ہوگا؟ آیت نمبر 12، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ جو جاری ہے۔ 13، مختلف چشمے ہوں گے، کسی خاص چشمے کا، یعنی جو بھی چشمہ ہوگا ایسا جاری کہ جو رکے گا نہیں، خشک نہیں ہوگا۔ 13، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، سررن، مسندیں، تخت، مرفوعہ، بلند کیے گئے، اونچے۔ 4، وَأَكْوَابٌ، اور پیالے، جام، موضوعہ، رکھے ہوئے، ایک ترتیب کے ساتھ، بہترین گویا کہ ڈیزائن کے ساتھ رکھے ہوئے۔ 15، وَنَمَارِقُ، اور تکیے، مصفوفہ، صفوں میں ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے۔ گویا کہ جنتیوں کی جب گیدرنگز ہوں گی، محفلیں لگیں گی، تو شان و شوکت عجیب ہوں گے۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کا تصور مکے والے اور باقی سننے والے کر سکتے ہیں
کہ جب بادشاہ کوئی محفل لگاتے ہیں اور اپنے مقربین کو، اپنے بلائے ہوئے مہمانوں کو جب عزت بخشتے ہیں تو کیسی ان کی پذیرائی اور ان کا ویلکم اور ان کے بیٹھنے کے لیے کیسی نشستیں اور کیسی چیئرز اور کیسے مثلا صوفے اور تخت جو بھی آپ اسے کہہ لیں، کیسے اچھے ڈیزائن سے. آپ کو پتہ ہے آج کل دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک ذوق چاہیے، اور عمرا کہتے ہیں کہ ایسی سیٹوں کی ارینجمنٹ کرنا کہ کسی اور محفل میں ایسی سیٹنگ ارینجمنٹ نہ ہو، ایسے صوفے لگانا، ایسی کرسیاں لگانا کہ کسی نے نہ وہ ترتیب دیکھی ہو، مثلا نہ ایسے صوفے دیکھے ہوں. ایسی باتیں کی جاتی ہیں. تو اللہ بھی اپنی میزبانی جو اللہ نیک لوگوں کی کرنے والا ہے اس کا بیان فرماتا ہے. اور وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ترتیب سے صفوں میں، لائنوں میں رکھے ہوئے تکیے. 16 وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس بچھے ہوئے قالین، فرش بہترین. آپ کو پتہ ہے آج کی دنیا میں قالینوں کا ایک اپنا ایک انڈسٹری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بھی بہترین قالین بچھوا دوں گا. اور نفیس فرش یعنی قالین بچھے ہوئے، یہ جنتیوں کا حال ہوگا. اب جہنمیوں کا حال بیان کرنے کے بعد اور جنتیوں کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں پر جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کی طرف غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر انسان غور کرے تو ان چیزوں کے خالق کی عظمت کا اندازہ لگا لیتا ہے. اب یہ جن چیزوں کا اگلی آیات میں تذکرہ آ رہا ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا تھا ان تمام چیزوں کو دیکھنا بڑا آسان تھا. مکے والے نگاہ اٹھا کر آرام سے اپنے آس پاس ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے، لہٰذا ان چیزوں کا نام لیا گیا. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ پر ہو جہاں ان میں سے بعض چیزیں اس کو دکھائی نہ دیتی تو جو دکھائی دیتا ہے وہیں سے یہ والا اثر غور کر کے لے سکتا ہے. آیت نمبر 17 افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، اونٹوں کی طرف نظر نہیں کرتے کیسے خلق کیا گیا ہے. اونٹ کی خلقت عجیب ہے. صحرائی زندگی جن لوگوں نے دیکھی ہے یا جو صحراؤں میں زندگی گزارتے ہیں، اور بالخصوص اس زمانے کے عرب اور بالخصوص مکہ والے، اونٹ ان کے لیے ایک عجیب و غریب بے مثل و بے مثال نعمت. اونٹ کا گوشت وہ کھا سکتے ہیں، اونٹ کا دودھ، اونٹنیوں کا دودھ وہ استعمال کرتے تھے. سفر کے لیے اونٹ جتنا زیادہ دیر تک صحرا میں سفر کر سکتا ہے، بھوک اور پیاس کئی کئی دن کچھ کھائے اور پیے بغیر، کوئی دوسرا جانور نہیں ہے، اونٹ ہے. سامان لادنے کے لیے چاہے خود سوار ہوا جائے چاہے سامان لادا جائے، اور اتنا رام کر دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ 100 اونٹوں کی قطار آگے سے اگلے اونٹ کی لگام ایک بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ 100 کے 100 اس بچے کے اشاروں پر چلتے رہیں گے مثلا. اور دیگر چیزیں. تو عربوں سے کہا جا رہا ہے کس نے بنایا اونٹ کو؟ دیکھا ہے تم نے کبھی اونٹ کو کیسے خلق کیا گیا، کیا کیا خصوصیات اور صفات رکھی گئی ہیں اونٹ میں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے خلق کیے گئے ہیں. 18 وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، یعنی کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیف رفعت، کیسے بلند کر دیا گیا ہے اس کو. 19 وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے گاڑ دیا گیا ہے، نصب کر دیا گیا ہے پہاڑوں کو. 20 وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیف سطحت،
کیسے بچھائی گئی ہے. ہم مختصراً پہلے بھی بچھانے کا کیا معنی ہے؟ گہوارہ. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنا دیا تمہارے لیے؟ جیسے بچے کا گہوارہ ہوتا ہے، وہ آرام و سکون سے اس کے اندر رہتا ہے بچہ. اور کیا زمین کو نہیں دیکھتے، زمین کی طرف، کہ وہ کیسے بچھائی گئی؟ اگر اس سب کی طرف غور سے دیکھیں، اپنے آنکھوں پر جو دنیا پرستی کا پردہ پڑ گیا ہے اور نفس پرستی کا جو پردہ پڑ گیا، اس کو ہٹا کر جو میں نے باطن کی آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کی ہیلپ سے ظاہری آنکھوں سے دیکھیں. یعنی جو ظاہری آنکھ دکھاتی ہے، اندر والی آنکھ جو بصیرت ہے اس کو بھی کام میں لائیں تو یہ نصیحت پا جائیں گے. کیونکہ کوئی دعوے دار نہیں ہے اس نظام کی خلقت کا سوائے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے. تو پس اے رسول آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیت نمبر 21، فذکر، تو آپ یاد دہانی کروائیے. بار بار کتنی یاد دہانی، کتنی تکرار ہوئی ہیں مثالیں کچھ قرآن میں، کیسے مثالوں کے ذریعے بار بار تکرار کر کے، ریپیٹ کر کے اللہ نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور اللہ کے رسول نے اللہ کے کلام کو صاف صاف انسانوں تک پہنچایا ہے. یہاں پہ وہی حکم دیا جا رہا ہے، فذکر، تو آپ نصیحت کرتے رہیں. انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کے ذمے اور کچھ نہیں ہے. 22، لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی ان کے داروغہ نہیں ہے، آپ کوئی ان کے ذمہ دار نہیں ہے کہ یہ بات کیوں نہیں مان رہے. آپ کا ذمہ کیا ہے؟ انما انت مذکر، آپ تو صرف یاد دہانی کروانے والے. یہ رسول اللہ کی ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے. کوئی مانے کوئی نہ مانے، اس کا رسول اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا. لستا، تو نہیں ہے، یعنی اے رسول آپ نہیں ہیں، علیہم، ان پر، بمسیطر. مسیطر کہتے ہیں جو مسلط ہو، زبردستی کوئی کام کرانے والا، نگہبان، داروغہ. آپ نہیں ہیں، آپ صرف پہنچانے والے. 23، نصیحتیں مان لیں گے، یعنی جو آپ نصیحت کریں گے اس کو لوگ سنیں گے سوائے ایک خاص طبقے کے. کون نہیں سنے گا؟ الا، سوائے، من تولا، اس کے جو منہ موڑے. حق سے منہ موڑتا ہے کیونکہ باطل کا عاشق ہے، باطل کی عادت، عادی ہے، ایڈکٹ ہے گناہ کا، حرام لذت کا. وہ منہ پھیرے، اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا ان باتوں کو سننے کا، سوائے اس کے جو من تولا، جو منہ موڑے، وکفر، اور کفر اختیار کرے. نصیحت کی جائے نہ مانے، کہ میں نے نہیں ماننی، جان بوجھ کر نہ ماننے والا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ آیت نمبر 24، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اس کو اللہ. کون سا عذاب؟ سب سے بڑا عذاب، العذاب الاکبر. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے سخت سے سخت تکلیف کا بھی اگر تصور کر لیا جائے، جہنم کا عذاب دنیا کی ہر تکلیف اور اذیت اور عذاب اور سزا سے بڑا ہے. تو اللہ اسے بڑے، سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا. اور آخری 2 آیات میں اللہ فرما رہا ہے 25، ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ہے لوٹ کر آنا. ہماری طرف ہے یعنی اللہ ہی کی طرف سے. یہاں پر بھی ہم عرض کر دیں کہ یہ پھر جو بعض لوگ ہم کے لفظ سے اس کے تشابہ سے خرابی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی دیگر آیات کو وہ پی جاتے ہیں جہاں پر اللہ نے وضاحت سے کہا ہوا کہ یہ کام صرف میرا ہے. مثال کے طور پر عرض کر دوں، آپ سن چکے آغاز ماہ رمضان میں سورہ آل عمران میں 4 سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو
عذاب ہے یا توبہ قبول کرنا ہے، اے رسول آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، آپ اس امر میں، اس حکم میں آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ او یعذبہم او یتوب علیہم، چاہے اللہ انہیں عذاب کرے یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، ان پر رحمت کر لے، آپ کے اختیار میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ 26 ثم ان علینا حسابہم، یہ تو کہا ہی رسول پاک سے جا رہا ہے، آپ پر یہ نہیں ہے، انہیں ہماری طرف یعنی اللہ کی طرف، یہ ہماری ہم کہنا اللہ کا، یہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سب آیات کو نگاہ کرنے والے، دیکھنے والے، ان پر یہ بات واضح ہے۔ یہ جب خداوند عالم ہم کہتا ہے، یہ اپنی شان، جیسے ایک بادشاہ اپنے آپ کو ہم کہتا ہے، نہ یہ کہ اور کوئی شریک ہے اس کام میں۔ ثم ان علینا حسابہم، یہ تو کہا ہی رسول اللہ سے جا رہا ہے کہ اے رسول فذکر انما انت مذکر، آپ یاد دہانی کرائیے، آپ صرف یاد دہانی کرانے والے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، کون نہیں مانے گا نصیحت؟ جو منہ موڑ لے اور کفر اختیار کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اسے اللہ عذاب دے گا، عذاب اکبر، سب سے بڑا عذاب۔ کب دے گا؟ کیونکہ جب وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ ان الینا ایابہم، انہیں یقیناً ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا بھی یقیناً ہمارے ہی ذمے ہے۔ اللہ اپنے رسول کو یہ بتا رہا ہے۔ سورۃ الغاشیہ یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ سورۃ الفجر انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔